أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کا اس محفل میں آنا اور علم کی طلب رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور اپنی ذات کے مطابق، اپنی ذات کی شان کے مطابق آپ کو اس چیز کا اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنی سورہ فاتحہ کی آخری آیت پڑھیں گے اور ہماری پھر سورۃ فاتحہ جو ہے وہ آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک وہ دیا جائے گا، ایک اسائنمنٹ دی جائے گی جو آپ نے اپنی سہولت کے مطابق اس کو مکمل کرنا ہے اور پھر مجھے فارورڈ کر دینا ہے، جسٹ ٹو چیک یور نالج، یا آپ لوگوں کا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے اس کو کس قدر سمجھا، آپ لوگوں نے اس سے کیا کیا اس میں سے نکالا اپنے لیے عمل کے لیے، اور کیا باتیں اس میں آپ کو ایسی سمجھ میں آئیں کہ وہ اب تک آپ کی یادداشت میں محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، صرف وہی چیزیں ہیں جو تفسیر کی ہم لوگوں نے کی، وہی چیزیں ہیں جو کہ اس کی ترجمے میں بھی ہیں اور اس کی تفسیر میں بھی تھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، اور اگر آپ لوگ اسائنمنٹ کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں گے تو پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک اور سیشن رکھ لیں گے جس میں ہم لوگ وہ ساری اسائنمنٹ سوال و جواب کے تھرو کور کر لیں گے، اور اس طرح آپ لوگوں کی ایک ریکیپ بھی ہو جائے گا اور سوال جواب بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ہوگا میرے اینڈ پہ کام کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس کو لے کر آؤں اور آپ لوگ اس کے جواب دیں، یا پھر اگر کوئی اٹیمپٹ نہ کر سکے تو میں خود اس کا صحیح جواب بتاؤں آپ لوگوں کو۔ تو یہ دونوں میں سے ایک طریقہ ہے جس پر بھی آپ سب لوگ ایگری کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق آگے پروسیڈ کر لیا جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آج اپنی 7ویں آیت شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی راہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما۔ تو ہم نے دیکھا کہ رہنمائی یا ہدایت کتنی قسم کی ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کب کب پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا انتظامات فرمائے۔ اور یہ ضرورت نہ صرف یہ کہ ہمیں اس دنیا میں ہے، بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اس دنیا میں بھی اس رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، اپنے اس الٹیمیٹ
ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے، اپنے اس آخری مقام تک پہنچنے کے لیے جو ہر مسلمان کا مطلوب ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رہنمائی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اصل میں کس چیز کی ہے۔ صراط مستقیم کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی اور دیکھا کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے، یعنی وہ راستہ جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہوئے وہ ہمیں ہمارے فائنل ڈیسٹینیشن یعنی جنت تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو وہ ہے صراط مستقیم یعنی کہ دین اسلام، اور دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اس کا علم اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو رہنمائی میں آتی ہیں اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جو صراط مستقیم ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اسی صراط مستقیم کو مزید اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ صراط مستقیم دراصل کیا ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ دین اسلام، لیکن پھر وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا یا اس پر چلے تو وہ کیا کہلائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا وہ لوگ کیا کہلائے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور جن لوگوں نے عمل کیا ان کا انجام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم یہ چیز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بس 1 منٹ دیجیے گا، میں صرف وہ پیج کھول رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ جی، تو انعام یافتہ، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت میں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو صراط مستقیم پھر کیا ہوا؟ دین اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا انعام کیا، یعنی کہ انعام نعمت سے ہے، نون عین میم نعما، اس سے انعام بھی ہے، اس سے نعمت بھی ہے۔ تو نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت مثلاً ہم لوگ کہتے ہیں کہ بلیسنگز، تو یہ بلیسنگز کیا کیا چیزیں ہیں جو بلیسنگز میں آ جاتی ہیں؟ اس میں اگر ہم لوگ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو مال، اولاد، صحت، ہماری سکلز، ہماری صورت و شکل، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری انٹیلیجنس، ہر چیز، وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام اور فضل ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بلیسنگز میں آ جاتی ہیں۔ یہ تو ہے ایک دنیاوی کانسیپٹ ان چیزوں کا جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ انعام ہے یا یہ نعمتیں ہیں، مگر
اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ڈیفینیشن ہے انعام یافتہ لوگوں کی یا ان لوگوں کی جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت اپنی تمام کی یا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کیا، تو ان کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں میں سے ہوں گے، اور یہ رفیق کیسے اچھے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو صدیق ہیں، ٹھیک ہے، جو نبی ہیں، وہ لوگ جو شہید ہیں، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملی وہ یا تو نبیوں کو ملی، یعنی کہ نبوت کی نعمت، ان ادر ورڈز ہم کہیں گے کہ دین کی نعمت، ٹھیک ہے، دین کی نعمت جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اپنا فضل اور اپنی نعمت بولتے ہیں، جو سب سے پہلے انبیاء اور رسولوں کو ملی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نعمت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے اس نبوت یا دین کا اقرار کیا، اس کی شہادت دی، اس کی سچائی کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ عملی طور پر بھی اس کو ثابت کیا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو اگر صدیقین میں دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور وہ تمام صحابہ کرام جو السابقون الاولون میں تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا پھر ان سے بھی پہلے جو انبیاء تھے ان انبیاء اکرام کے فالوورز تمام وہ صدیقین میں سے آئیں گے، جنہوں نے نہ کہ ان انبیاء کی تصدیق کی کہ وہ سچے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے بھی اس دین کے سچے ہونے کی گواہی اور ثبوت پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون آتے ہیں؟ اس کے بعد آتے ہیں شہید، وہ لوگ جنہوں نے اسلام اور ایمان کی خاطر اپنی جانیں اور اپنے مال قربان کیے اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو ہم اس مقام یا اس درجے کو تو نہیں پا سکتے، پھر صدیقین اب جب نبی نہیں آئیں گے تو نبیوں کی نبوت کا اقرار اور اس کو عمل سے ثابت کرنا ان کی زندگی تک میں تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا اس طریقے اور اس درجے پر بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ جہاں تک شہادت کی بات ہے تو شہادت میں کیا ہے کہ شہادت میں اس طرح آج میدان جنگ میں شہادت کا درجہ پانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں اس طرح اسلام کی خاطر نہ تو جہاد ہو رہا ہے اور نہ ہی میدان جہاد میں جانیں قربان کرنے کا کوئی ایسا سلسلہ ہے، لہٰذا شہادت کے بھی اور درجے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ 7 یا 8 اور اقسام ہیں کہ جو موت آئے تو اس موت کے مطابق انسان اگر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تو اس شہادت کے درجے کو پا سکتا ہے، جس میں چند بیماریاں ہیں جن کے تحت اگر انسان کی وفات ہو جائے تو انسان اس درجے کو پا سکتا ہے۔ پھر بات آتی ہے سب سے آخری جو اس میں کیٹیگری بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصالحین اس آیت کے مطابق، یعنی کہ نیکوکار یا وہ لوگ جن کو نیکی کی توفیق مل جائے، ہر وہ بندہ جس کو دین کی سمجھ آ جائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی انعام یافتہ ہے، ٹھیک ہے۔
پھر وہ صالح انسان، وہ نیک انسان دنیاوی لحاظ سے وہ چاہے بھوکا ہے، وہ چاہے غریب ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی سٹیٹس نہیں بھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام یافتہ اور درجات پانے والا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس کو پھر انعام یافتہ کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ دین کو نعمت اور دین پر عمل کرنے والوں کو حقیقی انعام یافتہ کہتے ہیں۔ ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا، اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام نعمت، اور جسے دین اور نیکی کی توفیق دونوں مل جائیں وہ انعام یافتہ ہے۔ لیکن بحیثیت انسان ہماری کیا کمزوری ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ ہم دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ہی اپنے لیے انعام تصور کرتے ہیں، انہی چیزوں کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے ہمیں یہاں پر کہ ہمیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دین کی نعمت کو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق کو مانگنا ہے، تاکہ آخرت میں روز قیامت ہم ان انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے جناب میں انعام یافتہ قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لیونگ سٹائل کو 360 ڈگری پہ چینج کرنا پڑے گا، ہمیں ہمارے فوکس کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں ہماری پرائورٹیز کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری پرائورٹی یہ دنیا رہتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی اخروی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو سکتے ہیں۔ دنیا لینی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہیں لینی چاہیے، نہ دنیا لینا گناہ ہے، نہ دولت مند ہونا گناہ ہے، لیکن یہ چیز گناہ اس وقت شمار ہوتی ہے جب ہم آخرت کو پیچھے ڈال کر صرف دنیا کو اور صرف دولت یا روپے پیسے کو اپنا ہم اور غم بنا لیتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ بیلنس رکھنا ہے۔ جب بھی بات کمپیریزن پہ آ جائے کہ دین یا دنیا، تو ہمیں دین کو پرائورٹائز کرنا ہے۔ اگر ایک طرف نماز کا وقت آتا ہے اور دوسری طرف ہمارے پسندیدہ چیز کی شاپنگ کی بات آتی ہے، تو ہمیں نماز کے وقت پر ادائیگی کو پرائورٹائز کرنا ہے۔ اگر ایک طرف دین میں حلال کمائی کی بات آتی ہے اور دوسری طرف پرتعیش لائف کی بات آتی ہے کہ ہمیں ایک بہت آسائشوں بھری زندگی ملے گی، لیکن اس میں حلال کے ساتھ حرام بھی ملا ہوگا، تو ہمیں ترجیح حلال زندگی میں کم آسائشوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو کرنا ہے، نہ کہ ہم آسائشوں بڑی وہ زندگی کو فوقیت دیں جو کہ حلال کی آمیزش کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک ایک کر کے اپنی زندگی کے ہر سٹیپ میں اگر موازنہ کرتی چلی جائیں گی، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اپنی ترجیحات کو کہاں کہاں بدلنے کی ضرورت ہے، اور کہاں کہاں ہم اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات کو بدلتے ہوئے ریئل انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں ہم یہ بھی کریں،
کہ دنیا بھی رکھ لیں، دنیا بھی ہمیں اسی فراوانی اور اسی طرح ملتی رہے اور ہم خدا کو بھی پالیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت کم ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس لحاظ سے ٹیم کر سکے۔ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ آج کی دنیا میں اگر آپ کہیں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں تو ہر انسان کا جہاد جو ہے وہ اس کا اپنے نفس کے ساتھ ہوگا۔ نفس ہر سٹیپ پر آپ کو دنیا کی طرف کھینچے گا، جبکہ آپ کو اپنے دین کی طرف کھینچنا ہے۔ تو آج سے ہی ہم لوگوں نے یہ بات طے کرنی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم ریئلی انعمت علیہم بننا چاہتے ہیں یا پھر ہم اپنی دنیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے المغضوب کی، ٹھیک ہے، مغضوب کیے گئے لوگ، المغضوب علیہم۔ آگے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو غضب کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو غضب کیے گئے یہ لوگوں کی دوسری کیٹیگری ہے۔ غضب جو ہے المغضوب وہ غضب سے نکلا ہے، غین ضاد با، اور اس کا مطلب ہے انتہائی غصے کی کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ کو کس پر غصہ آتا ہے؟ کس پر؟ اب اگر سوچا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے۔ اور وہ کب ہے؟ وہ تب ہے جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تکبر کیا، اپنے پہلے علم علم پر تکبر، اپنے بڑا ہونے پر تکبر، اپنے ایک بہت ہی زیادہ کیا کہنا چاہیے، ایک ہیوج بگ، جس کا کہتے ہیں نا میرا بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے، تمہیں نہیں پتا میں کس بیک گراؤنڈ سے ہوں، تمہیں نہیں پتا میرے والد کیا چیز ہیں۔ تو ایسے لوگ جب اپنے اس تکبر میں آتے ہوئے حق کو جھٹلاتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگ وہ قومیں ہیں، وہ اقوام ہیں جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بیان کیے ہیں اور ہمیں ان سے عبرت لینے کی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، جیسے قوم نوح ہے، اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، اور وہ تمام قومیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو اور حق کے پیغام کو جھٹلایا، حق کے آ جانے کے بعد اور پھر اس حق کا یقین ہو جانے کے بعد محض اپنے غرور کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اور جو جمہور ہیں، بہت سارے جمہور کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو اسکالرس ہیں، بڑے بڑے اسکالرس، ان کے زیادہ تر اسکالرس کی جو ایک متفقہ رائے ہوتی ہے اس کو جمہور بولا جاتا ہے۔ تو جمہور جو ہیں وہ اس سے مراد یہود کو لیتے ہیں، کیونکہ یہود جو ہیں ان کی جو کتاب تورات تھی اس کے اندر نہ صرف یہ کہ پیغمبر آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، بلکہ ان کی تمام نشانیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا تھا، اور وہ بلکہ ان پیغمبر کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ وہ آئیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر ایسی اقوام کے ساتھ ہم مقابلہ کریں جو کہ ٹوٹلی دین سے متنفر ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب پیغمبر آئے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ پیغمبر بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں تھے، وہ عربوں کی نسل سے تھے، وہ عربی کہہ رہی ہوں، عربی پیغمبر تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو نہ صرف جھٹلایا
بلکہ اس بات کا تکبر کیا کہ نسل در نسل جو اتنے پیغمبر ان کی نسل سے چلے آ رہے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پیغمبر آل ٹوگیدر ایک دوسری نسل سے آئے اور آ کر پیغمبری کا دعویٰ کرے اور وہ ہم پر سبقت لے جائے؟ تو اپنے صرف اس غرور کی وجہ سے انہوں نے حق کو جھٹلایا، باوجود اس کے کہ ان پر نشانیاں بھی ظاہر ہو گئیں، ان کی کتاب میں ان کے ہر چیز، اور ایون ان کی یہ تعلیمات بھی ان کو دی گئی تھیں کہ جب وہ پیغمبر آئے تو تم لوگوں نے اس پیغمبر کی نہ صرف اس کا ساتھ دینا ہے بلکہ اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو قرآن پاک میں اسی ایک چیز کو البقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ اس طرح پیش کرتے ہیں، اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ آئے تو فرعون کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے فالوورز تھے ان کو مارنے کی کوشش کی، ایسے کیا نا۔ اس کے بعد بھی گاہے گاہے جب بھی بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو جھٹلایا، بلکہ 2 پیغمبر تو ایسے تھے کہ جن کا انہوں نے قتل بھی کیا اور ایک پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، اور جہاں تک ان کے نافرمان ہونے اور حد سے بڑھ جانے کی بات ہے، انہوں نے سبت کے دن، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ان کے جس طرح ہمارے لیے ہمارا فرائیڈے کا دن، جمعے کا دن جو ہے ایک ہولی ڈے ہے، اس کے اندر ہم لوگ، ہمارے لیے اسلام میں جمعے کا دن بہت فضیلت رکھتا ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی جمعہ ہی دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ہفتے کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن میں ان کے لیے یہ ریسٹرکشن اور یہ لگائی پابندی کہ وہ اس دن نہ کوئی کام کاج کریں گے اور نہ ہی کچھ اور کریں گے، بلکہ صرف اور صرف عبادت کے لیے اپنا یہ دن مختص کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، اور اس دن بھی مچھلیاں جو کہ ان کا ٹریڈ تھا، ان کا بزنس تھا، وہ پکڑنے کی کوشش کی، یا اس کے لیے انہوں نے ایک کہنا چاہیے کہ ایک ہیلا بہانہ کیا اور وہاں پہ ٹریپس لگا دیتے تھے اور باقی سب کچھ کرتے تھے۔ تو یہ چیز کہ ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوئے۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد منافقین بھی ہیں۔ اب منافقین کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ منافقین نے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسلام میں آنے کا ڈھونگ رچایا، انہوں نے اپنے قول اور فعل میں تضاد کیا، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اور مسلمانوں کو اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ایسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منافقت سے سخت نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر، اگر کسی انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ ہے۔ الفتح آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور ان پر لعنت کی،
اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی چیز کا اقرار کرو، جب تم کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کرو تو پھر پورا کرو۔ اگر اسلام میں داخل ہوتے ہو تو وہ آتا ہے نا سلم اسلام، وہ آتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں آنے کے بعد ایف اینڈ بٹس نہیں ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد پھر کچھ میں کروں گی اور کچھ میں نہیں کروں گی، چوائسز اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ چوائس ہے تو صرف اسلام میں آنے سے پہلے تک ہے کہ آنا چاہتے ہو یا نہیں آنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد جب آتا ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو لوگ اس کو بہت زیادہ غلط اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لکھا ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، تو یہ اسلام میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب آپ اسلام میں ایک دفعہ داخل ہو جاتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس اس چیز کے علاوہ پھر اور کوئی چوائس نہیں رہ جاتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کریں گے۔ پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ چوز کریں ہم لوگ، یہ لے لوں اور یہ نہ لوں، ایسا کروں اور ایسا نہ کروں، پک اینڈ چوز نہیں ہے اسلام میں پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہم لوگ جب سورہ نوح پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی، 950 سال۔ آج ہم اگر کسی کو 10 دن اگر کسی چیز کی تلقین کرتے ہیں تو 12ویں دن ہم لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اس نے تو آنا ہی نہیں، ہم لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کی کھلے عام بھی پکارا، انہوں نے انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کی، اور سوائے 70 یا 80 لوگوں کے، دیکھیں 950 سال میں صرف 70 یا 80 لوگ ان کے ساتھ ہوئے، تو پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور اس وقت پھر حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری نہیں سنتے، اب ان سے تو خود نپٹ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، اور کیسا غضب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ اسی طرح عاد اور سمود، انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا، اپنے نبیوں کی نہیں سنی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی ہے کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی بھی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے، بلکہ وعدوں کا پاس رکھنا تو ہمارے اسلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے تو پھر بدرجہ اولا، مطلب کہ پریورٹیز پر ہونے چاہیے، کہ وہ وعدے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے بحیثیت مسلمان، کہ میں نماز پڑھوں گی، میں زکوٰۃ دوں گی، میں روزے رکھوں گی، میں طاقت اور استطاعت کے مطابق حج کروں گی، میں والدین کی عزت کروں گی، اینڈ سو آن، بہت سے ہیں، لیکن وہ پڑھنے پر پتہ چلیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا کمٹمنٹ کر کے اس دنیا میں آئی تھی، اور ان کمٹمنٹ کو میں پس پش ڈال کر آج اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں، کیوں؟ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، آج جو کچھ مسلمان ملکوں پر بیت رہی ہے، آج جو کچھ ویسٹ میں ہو رہا ہے، اتنے ارتھ کوئکس، اس قدر زلزلے، اس قدر سونامیز، وہ سمندری طوفان آنے، مسلمان
ممالک کا غیر مسلم ممالک کے ہاتھوں قتل ہونا ان کی بالکل اب کیا کہنا چاہیے ایسی حالت کر دی گئی ہے کہ جہاں فاقوں کے اور خون کے اور کس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اور ان کی حالت میں بہتری نہیں آ رہی. تو سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ایسی کون سی غلطیاں ہوئیں جس کا انجام آج ہمیں ایسی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ڈرنے اور سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ آج اگر یہ سب کچھ ان پر بیت رہا ہے، آج یہ سب کچھ اگر غزہ یا کسی اور ملک کے اندر ہے، تو کل یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز نہ دیتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو آج ہی سدھارنا ہے. آج وقت رہتے اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو ہی ہمارے لیے بہتر ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ وہ انجام ہمارے سامنے لے کر آئیں کہ جس کے بعد ہمارے پاس ہماری توبہ بھی قبول کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو ہر ایک کو صرف ایسا نہیں، یہ آیات پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر انسان دیکھیں، ہم لوگ جب بھی دیکھتے ہیں نا تو ہم ان آئینے میں ہم لوگ جج بن بیٹھتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں تو نہیں ہو سکتی، یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ تمہاری بات ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک انگلی جو دوسرے کی طرف ہے تو وہ باقی کی 4 انگلیاں وہ میرے طرف ہیں. لہٰذا محاسبہ مجھ سے شروع کرنا ہے. مجھے ان آیات کی روشنی میں خود کو بدلنا ہے. ہر انسان اگر انفرادی سطح پر خود کو ٹھیک کرنے لگے گا تو معاشرے میں خود بخود سدھار بڑے لیول پر دکھائی دینے لگے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہر کوئی اپنی بجائے دوسرے کو سدھارنے لگے گا تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہونے کا عمل جہاں پر ہے وہیں پر رکا رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا. اس کے بعد بات ہوتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے ہمارے سوال ہے. ہم نے دیکھنا ہے کیا میں علم لینے کے بعد عمل کرنے والوں میں سے ہوں، یا آج میں بھی تکبر اور انکار کر رہی ہوں. دیکھیں، تکبر ضروری نہیں ہے یا انکار ضروری نہیں ہے کہ ہم منہ سے بول کر کریں. ایک انکار بالفعل بھی ہوتا ہے. ایک تکبر ہمارے رویوں کا بھی ہوتا ہے. آج اگر میں سر پر دوپٹہ لینے کو کہتی ہوں کہ دس از ناٹ فار می، میں نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، تو یہ تکبر کی ایک علامت ہے. آج میں دوپٹہ نہ لے کر اپنے خود عمل سے یہ تاثر دے رہی ہوں کہ مجھے اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں. تو ہمیں ہمارے ایک ایک ایکشن کو ٹٹولنا ہے کہ کہاں کہاں میں تکبر اور انکار کو اپنی زندگی میں شامل کر کے رکھے ہوئے ہوں. یہ دوپٹہ یہ صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر چیز باہر رہنے والے اگر دیکھیں مورگیج سسٹم ہے، اگر ہم وہاں پر رہتے ہیں تو ہم صرف اس لیے کہ ہمیں ہمارا ایک گھر چاہیے، ہمیں ہمارا ایک گھر لینا ہے، اس ایک آرزو کی تکمیل کے لیے ہم انٹرسٹ پر مورگیج لیتے ہیں اور اپنے گھر جو ہے جس کی مورگیج سود کو ہی ہم ساری زندگی ادا کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، اور وہ سود پھر بھی ختم نہیں ہوتا.
تو دیکھیں یہاں پر بھی ہم اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی صریحاً نافرمانی کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ میری اور میرے رسول کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان ہے۔ اس سے بڑی اور سخت بات قرآن پاک میں اور کوئی نہیں ہے کہ جو کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہوگی۔ کیا ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت، ہمارے اندر وہ چیز ہے کہ ہم اللہ یا اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو سکیں یا اس کا مقابلہ کر سکیں؟ تو پھر کیوں ہم اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکال نہیں پا رہے جن کے کانسیکوینسز برداشت کرنے کی ہم میں سخت ہی نہیں ہے، جن کا انجام ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے؟ ان چیزوں کو آج وقت رہتے ہم اپنی زندگیوں سے کیوں نہیں نکال پا رہے؟ صرف ہم اگر ایک ایک اپنے عمل میں اس کے انجام کو سامنے رکھ دیں کہ کیا میرے اس عمل کا انجام بخیر ہے یا پھر کسی نہ کسی سزا یا پھر عذاب کی صورت میں میرے سامنے رکھا جائے گا، تو ایک ایک کر کے ہم خود بخود اپنی ہر بری عادت سے چھٹکارا پا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن صرف ضرورت ہے تو خود پر ایک کڑی نظر محاسبے کی ڈالنے کی۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ صرف قرآن پاک ایک پڑھنے کی چیز ہے، عمل کرنے کی نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو پھر ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد بات آتی ہے الضالین کی، ٹھیک ہے، گمراہ لوگ۔ اللہ پھر اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ گمراہ لوگوں کے غضبناک لوگوں کے راستے سے بچانا، بلکہ ضالین یعنی گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی بچانا، ٹھیک ہے۔ یہ ضالین ہے کیا؟ الضلال کا مطلب ہے حق کے راستہ یا قصد کے طریقوں سے دور چلے جانا، ٹھیک ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں، یعنی عیسائی لوگ، ایسے لوگ جنہوں نے نہ ہی انہوں نے کتاب میں کیا کیا؟ بے شمار تحریف کر دی، اپنی کتاب کو آل ٹوگیدر بدل دیا۔ بائبل تورات ایک تھی، انہوں نے تورات کے اتنے ورژن نکال دیے کہ ان کا وہ اصل دین جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے آیا تھا، وہ اصل شریعت جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کو دی گئی تھی، اس کو ہی آل ٹوگیدر بدل دیا۔ ان کے پریسٹ نے، ان کے علماء نے ہر وہ کام کیا اپنی کتابوں کو بدلنے کے لیے جس میں ان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتی تھی۔ تو پھر اس کے علاوہ انہوں نے دوسری بڑی جو خرابی انہوں نے کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے غلو کیا اپنے دین میں۔ غلو کیا؟ حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ گئے۔ کیا کیا تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننے کی بجائے ان کو اس درجے اوپر لے گئے غلو کی حد تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کا انہیں بیٹا قرار دے دیا، یعنی کہ انہوں نے بالکل ہی حد سے تجاوز کر دیا۔ تو ہم کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بھی شمار نہ کرنا، ایسے لوگوں کی راہ بھی نہ دکھانا جو کہ نہ صرف یہ کہ صرف اپنی خواہشات کے لیے جیتے رہے، بلکہ انہوں نے اپنے دین کو بھی بدلا اور انہوں نے غلو بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں کہہ دو اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی مت کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے۔
وہ کیا تھا کہ وہ پادری جو پریسٹ ہیں ان کے علماء اکرام تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ دین صرف علماء کی میراث ہے، صرف بائبل کو علماء ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، بائبل کا جو پہنچ تھی، بائبل جو ہے وہ صرف علماء کے ہاتھ تک ہی محدود تھی۔ دین کا علم، اگر دین سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہے، کچھ پیسے دو اور دین کی کوئی چیز خرید لو، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے، علماء اکرام کو پیسے دو اور ان سے اس مسئلے کو دریافت کرو۔ اب علماء اکرام کیا کرتے تھے کہ اس پیسے کو لے کر اب ان لوگ جنہوں نے کہ پیسے دیے ہوتے تھے اور جو مسئلہ دریافت کرتے تھے، ان کی خواہشات کے مطابق بائبل کے شریعت کی چیزوں کو تروڑ مروڑ کر اپنے حساب سے کر ان کو وہ مسئلہ بتا دیتے، وہ بھی خوش، لوگ بھی خوش۔ ٹھیک ہے، پھر کیا، یعنی کہ خود بھی غلط کام کیا، لوگوں کو بھی غلط کام پہ رکھ دیا۔ پھر حد سے تجاوز، اب کیا ہے کہ یہود کیا کرتے تھے، انہوں نے بہت زیادہ سختیاں اپنے اوپر لگا لی تھی دین کے معاملے میں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کو حیض آ جاتا ہے تو اس سے ٹوٹل کٹ آف کر دو، ٹھیک ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی نہیں، اس کو ایک الگ جگہ پہ رکھنا ہے۔ اب عیسائی جو ہے وہ بالکل دوسری ایکسٹریم پر آگے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، حیض ویز جو بھی ہے سب کچھ کرو، اس میں سب جائز ہے، یعنی کہ نہ ادھر اپنی ٹوٹل اعتدال کسی جگہ پر بھی نہیں رکھا گیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں ایکسٹریم سے بچانا۔ یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب کہا کہ میراث جو ہے وہ صرف اور صرف 3 میراث ہے علماء اکرام کی، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم علماء اکرام کے ذریعے اس علم کو ہم بھی حاصل کریں، یا پھر اس کتاب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں جس میں شریعت ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نا حق کو پتہ کرنے کی کوشش کی، اور جب حق پتہ ہی نہیں تھا تو پھر اس پر عمل کہاں سے انہوں نے کرنا تھا، تو پھر انہوں نے نہ حق پتہ کیا اور نہ ہی اس پر عمل کیا۔ اب ہم دیکھیں تو ہدایت کے لحاظ سے ہمارے پاس اس دنیا میں 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کیٹیگری انعمت علیہم، جن کے پاس علم بھی ہے اور انہوں نے عمل بھی کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے، المغضوب علیہم، یعنی کہ جن کے پاس علم بھی ہے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور تیسری کیٹیگری الضالین، جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، ٹوٹلی لاسٹ پیپل۔ تو پھر سیدھے راستے پہ کون ہے؟ ایسے لوگ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ تھیری کا ٹیسٹ پاس کیا بلکہ وہ پریکٹیکل ٹیسٹ میں بھی پاس ہو گئے۔ اگر ہم اپنے آج کے زمانے میں ڈرائیونگ لائسنس والی زبان میں بولے تو ہم انعمت علیہم نے کیا کیا، انہوں نے تھیری کا ٹیسٹ بھی پاس کر لیا اور انہوں نے ڈرائیونگ کا پریکٹیکل ٹیسٹ بھی پاس کر لیا۔ They got the official license of being an انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کی انعام کے صحیح حقدار بن گئے، ٹھیک ہے۔ اسی تو پھر ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ علم جو ہے وہ بغیر عمل، علم کے بغیر جو ہے ہمیں عمل نہیں آ سکتا، اور عمل کے لیے علم ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سنن ابی ماجہ 227 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح ایک صحیح ہے، کسی نے کہا کہ بغیر علم کے، عمل کے
علم جو ہے وہ جنون اور دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح علوم کا ثمرہ یعنی کہ علم حاصل کرنے کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم پر عمل کرنا آ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو نفسانی غرض کو کے تابع ہو۔ بد عمل اور دین میں تفرید کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنے والا، اور نہ ہی وہ راستہ چاہیے کہ جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والے یعنی کہ افراط کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے افراد کا ہو، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہیے، ایسا راستہ جو معتدل ہو، افراط اور تفریط سے پاک ہو، اور وہ جو شہوات یعنی کہ خواہش نفس اور نفسانی غرض کے تابع نہ ہو، اور نہ ہی وہ شک و شبہ اور فاسد یعنی کہ باطل عقائد والا ہو، بلکہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ دین اور اس کی سمجھ بوجھ مانگنی ہے جو کہ ایک معتدل دین ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایسا دین مانگنا ہے، ایسا عمل مانگنا ہے جس میں ہم غلوف نہ کر رہے ہوں۔ غلوف کیا؟ آج کے دور میں غلوف کی آپ کیسے اگزامپل دیں گے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ چلے میں ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کے دور میں غلو کی سب سے بڑی اگزامپل، آج جب ہم اولیاء اکرام یا بزرگان دین کو اس قدر حد سے زیادہ اوپر احترام کے درجے پر رکھتے رکھتے ان کو یا تو ہم پیغمبروں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ وہ خصوصیات یا وہ چیزیں منسوب کر دیتے ہیں جو کہ انسانوں کے اس سے کہنا چاہیے کیپیسٹی سے اوپر کی باتیں ہیں۔ وہ چیزیں جو یا تو پیغمبروں کی حیثیت ہو سکتی ہیں، یا پھر ان چیزوں کا فرشتوں یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ ہم جب خود بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کس کس ہستی کے ساتھ کون کون سی چیزیں منسوب کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آج نعوذ باللہ ہم بھی حضرت نصارہ کی طرح، جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، آج ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کچھ ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں جو ان کا اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہونے سے زیادہ کیا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ چیزیں ان کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں یہ دیکھیے، یہ ایک ایگزامپل ہے کہ سامنے ایک راستہ ہے، کھڑا ہے آدمی ادھر جو سامنے سیدھا اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتا ہے۔ ہماری ڈیسٹینیشن یہاں پر ہے جو کہ ہے جنت۔ ایک بندہ سیدھا چلتا جائے گا تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر ہم نے رائٹ یا لیفٹ ٹرن لیا، رائٹ ہم لوگ اگر یہود کے رستے پر چلے گئے، یا لیفٹ اگر ہم نے نصارہ کے طور طریقے اپنا لیے، تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنی اصل منزل سے دور ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بھی حقدار ٹھہریں گے۔ تو پھر کیا ہے ہمارا سیدھا راستہ؟ وہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ، یعنی کہ
ہمارا دین اسلام، اور عقائد کی درستگی، عبادت کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں بھی کوتاہی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ عقائد کی درستگی میں کیا آ جائے گا؟ کہ ہم عقیدہ توحید پر ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم ملائکہ یا آخرت یا پیغمبروں یا کتابوں پر ویسا ہی ایمان رکھیں جیسا ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ عبادات کی ادائیگی میں ہم وہی طور طریقے استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیے۔ معاملات میں صفائی یعنی کہ ہر قسم کے معاملات، چاہے وہ بزنس، روزمرہ کے ناپ تول سے لے کر گھروں میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، بزنس یا پھر اور تمام معاملات ہیں، اس میں ہم لوگ فیئر قسم کی ڈیلنگ کریں، دوسروں کے حق دیں اور اپنے حقوق میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں۔ جہاں ہمارے فرائض ہیں، اپنے فرائض کو پہچانیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں میں کہیں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کہیں بھی ہم ان میں پورے نہیں اترتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ پھر اچھا، یہاں پر آپ کو ایک حدیث قدسی میں آپ کو سناتی ہوں کہ جو صحیح مسلم 395 کی ہے۔ یہ سورہ کی جو ہماری سورہ فاتحہ ہے، اس کی ٹوٹل ایک ایکسپلینیشن ہے، ایک ٹوٹل ایک چیز ہے جو آپ کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھ آئے گی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی میری حمد بیان کی۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی یعنی میری بڑائی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ گویا یہ پہلا حصہ کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ گویا یہ حصہ ایک قول و قرار اور ایک میثاق و عہد ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا، یعنی کہ سیدھا رستہ۔ اگر ہم واقعی پورے شعور سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ضرور عطا کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ کے آغاز اور اہتمام کی ایک وجہ ہے کہ دیکھیں سورۃ فاتحہ کا آغاز حمد سے ہوا اور اس کا اختتام جو ہے وہ ایک قسم کی مذمت کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا
خیرات اور بلائیوں اور سعادت کا سبب ہے. یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیوں سے اور سعادت سے نوازے گا. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتے ہیں، اس کی اطاعت اور عبادت سے دور رہتے ہیں، تو یہی تمام آفات کی بنیاد اور مخالفت کی اصل ہے. یعنی کہ ہر قسم کی آزمائش، پریشانی اور عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز میں مخالفت دراصل ہماری ہی کوتاہی، یعنی ہماری ہی اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا انجام غضب الہی اور گمراہی سے ہوتا ہے. تو دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری طرف متوجہ ہو تو میں سب کچھ دوں گا. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو پھر میرا غضب جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ایک بہت ہی کروشل، بہت ہی ایک خاص چیز ہے جس میں ہم کہتے ہیں، اور بہت سارے اسکالرس اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ اس میں بہت تضاد پایا جاتا ہے کہ آمین جو ہے وہ اونچی آواز میں کہنی چاہیے یا آہستہ آواز میں کہنی چاہیے، کہنی بھی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی جو اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان سب کو آمین کہنا چاہیے، چاہے آہستہ آواز میں کہیں یا زور سے کہیں، لیکن کہنا چاہیے. اب کیوں کہنا چاہیے؟ اس کی فضیلت کے میں چند ایک احادیث ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی سنیں گے تو اس سے آپ کا شرح صدر ہو جائے گا. سب سے پہلے صحیح بخاری 780 جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ابن شہاب کا کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے. ابن شہاب جو ہیں یہ ایک اور صحابی کا نام ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 856، اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود نے تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام کرنے اور آمین کہنے پر کیا. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی سلام کرنے کا ان کی شریعت میں ان کو حکم ہوا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا. اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 248 میں ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے سنا، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی آواز کھینچی، یعنی کہ بلند آواز سے کہا آمین. ٹھیک ہے، یہ جامع ترمذی 248 حدیث نمبر ہے. اب ان تمام چیزوں کے بعد کیا بات آتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس آیت کا عملی تدبر کیا ہے. صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. صراط مستقیم کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیے یہ ایک سورہ صرف ایک خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک خلاصہ ہے ان تمام مضامین کا جن کی تفاصیل انشاءاللہ تعالی پورا باقی کا قرآن پاک ہے. تو صراط مستقیم کو جاننے کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم باقی کے قرآن پاک کو بھی تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ صحیح معنوں میں ہم صراط مستقیم پر چل سکیں. پھر جہالت کو دور کرنا ہے اور دین میں غلو سے بچنا ہے. اسی طرح
علم اور عمل دونوں کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ جب تک علم نہیں ہے عمل نہیں ہو سکتا، اور علم کے بغیر عمل سراسر گمراہی ہے اور سراسر جنون اور دیوانگی ہے۔ دیکھیں آپ اس سے اگزامپل لے لیجئے، ایک دم میرے دماغ میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ فرض کریں آپ یا میں، ہمیں بلب چینج کرنا نہیں آتا، ہمیں کسی قسم کی اس کے بارے میں نو ہاؤ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضد پر لگ جاؤں کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے، اور میں اس کو بلب پکڑ کر کرسی پر کھڑی ہو جاؤں، کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، کبھی اس کو پکڑ کے گھمانے کی کوشش کروں، کبھی اس کو کھینچوں، کبھی کچھ کروں کبھی کچھ کروں، تو دیکھنے والا مجھے کیا سمجھے گا کہ یہ پاگل ہے، یا پھر یہ کہے گا کہ کیا تم پاگل ہو جسے یہ نہیں پتا، اگر نہیں پتا تھا تو اوپر کیوں چڑھی تھی؟ کسی ایسے بندے کو چڑھاؤ جسے یہ پتا ہو کہ بلب کیسے چینج کرنا ہے۔ تو بالکل یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ علم کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ سراسر جنون اور دیوانگی ہے، وہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل یہی ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو اس پر عمل کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر لہٰذا ان دونوں چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے علم اور عمل کے راستے پر چلنے اور پھر اس پر استقامت کی بھی دعا مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ذاتی محاسبہ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ کرنے کی چیز، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا اس عبادت کو صحیح علم کی روشنی میں کروں گی؟ پھر کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا کہ عبادات پر عمل یا پھر علم پر عمل بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس مدد کو بھی مانگنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ کیا میں نے انعام یافتہ لوگوں کے گروہ میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے وہ تمام چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں انعمت علیہم کے لیے، ان سب کو ایک ایک کر کے حاصل کرنے کی نیت باندھ لی ہے یا نہیں؟ اگر تو ابھی ان تمام ارادوں میں سے کوئی بھی ارادہ کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، مجھے ابھی اپنا اور محاسبہ کرنا ہے اور خود پر ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آ جاتی ہے ٹو ڈو لسٹ، کرنے کے کام۔ ایک ہی سورت پڑھنے کے بعد ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کاموں کا آغاز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ تعریف کا مطلب شکر بھی ہے اور شکر کا مطلب تعریف بھی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور یہ کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ ہماری نعمتوں کے اضافے کا۔ تو پھر ہمیں تعریف اور شکر دونوں کرنے ہیں۔ پھر ہر کام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق کے لیے شکریہ جو آپ نے اس کام کو کرنے کی دی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں، لیٹے ہیں یا کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا سوئے ہیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے اندر بسانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے توکل رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے ہر کام کے سلسلے میں امید باندھنی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اعتراف کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیاوی تمام سخاروں سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کے سامنے سبمیشن دیتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرتے ہیں اور ایک اللہ کے ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ، کہ نہیں میرا کوئی کام مگر اللہ ہی کی توفیق سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن رات ہر چیز کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر ہمیں ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو ہمیں اپنے صحابہ کرام کا اسوہ اختیار کرتے ہوئے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہدایت کی نعمت بھی طلب کرنی ہے۔ پھر ایسی ہدایت طلب کرنی ہے کہ جو بالکل سیدھی اور سچی ہو، اور صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی دعا کرنی ہے، کیونکہ صراط مستقیم ایک مستقل عمل ہے۔ صراط مستقیم ایک یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، لہٰذا پوری زندگی ہر روز اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرنی ہے۔ پھر آگے کیا کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، انعام یافتہ لوگوں کی۔ پھر جب ہم نے دعا کرنی ہے تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس دعا کی قبولیت کو سب سے بڑا راز اور سب سے بڑا سٹیپ جو ہے وہ ہم نے جو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ انبیاء کی زندگی کے بارے میں جانیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیل سے مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں، اور ہر اس نیک بندے کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، انہوں نے ایسا کیا کیا جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ سرٹیفکیٹ جن کو ملا ان کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہ غضب سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ تبھی ہوگا نا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ کو غصہ دلاتی ہیں، اور پھر ان باتوں کے علم کے ساتھ اس پر عمل بھی ہوگا تو پھر ہم اللہ کے غضب سے بچیں گے۔ اور پھر ہم نے گمراہی سے بچنے کی دعائیں کرنی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہوتا ہے لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے۔ کیونکہ ہم گمراہی کی اس دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، دنیا کی رنگینیاں اور چکا چوند ہمیں اپنے اندر اس قدر محو اور ملوث کر لیتی ہے کہ ہم یہ جان ہی نہیں پاتے کہ وہ علم جو میرے پاس ہے اس کو میں نے عمل میں کیسے ڈھالنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ گمراہی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے بلکہ گمراہی سے نفرت بھی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی چیز کی کراہت دل میں محسوس کریں گے اسی صورت میں ہم اس چیز سے دوری بھی اختیار کریں گے۔ اگر ہمیں کسی چیز سے نفرت ہی نہیں ہے، اگر ہمارا دل اس سے بیزاری ہی نہیں اختیار کرتا تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے دوری اختیار کریں؟
پھر گمراہی کے اسباب جاننے کی کوشش کرنی ہے. اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کیجئے جو آپ کو نیکی کے راستے سے پر آنے سے روک رہے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے اس ہرڈل کو، اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. اب یہ دیکھیں گمراہی کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں. یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت تفصیل سے ہم لیٹر آن ضرور کریں گے، لیکن ابھی کے لیے اب یہ دیکھیں کہ جیسے بعض اوقات اولاد یا اولاد کا روشن مستقبل یا پھر اولاد کو بہت زیادہ آسائشیں دینے کی ایک جو ہماری اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اکساتا ہے. ہم حرام اور حلال کی تمیز بھول بیٹھتے ہیں. ہم اپنے نمازوں کے وقت کو بھی بچوں کو دینے لگ جاتے ہیں. ہم بچوں کو اپنا الہ بنا بیٹھتے ہیں، اور ایسے اور بہت سے کام ہیں جن کی اگر ہم لوگ آج بیٹھ کر لسٹ بنانے لگیں تو ہمارا پورے کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو جائے. ہم خود بھی خود سے نظر ملانے کے قابل نہ رہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کو دے رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، ہر دم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ ایک مومن اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کا تعلق رکھتا ہے. ایک طرف اسے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دیے جانے کا خوف بھی رکھتا ہے. اور یہ دونوں ہی جذبے انسان سے کچھ کروانے کا وہ جذبہ رکھتے ہیں. اگر ہمارے اندر خوف ہوگا اور ہمارے اندر محبت ہوگی، یہ دو ایسے اسٹرانگ جذبے ہیں جو انسان کے کچھ بھی کروانے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور پھر اگین یہ کہ آج کا آپ کا ایک اور ریمائنڈر کہ آپ لوگوں نے اپنے کوئز کے لیے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اسائنمنٹ کے لیے آپ نے پوری تیاری کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویک، آج یا کل یا جو آپ میں سے اسائنمنٹ اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے وہ مجھے پرسنل میں میسج کرے گا، اور میں پرسنل میں ہی انہیں اسائنمنٹ سینڈ کروں گی. اور جو آپ میں سے یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئز جو ہے وہ کیا جائے، تو میں بلکہ مجھے ابھی ایک مجھے خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو اسائنمنٹ اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی اسائنمنٹ ڈیورنگ دا ویک اٹیمپٹ کرے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ویک سیٹرڈے کو ہم لوگ اس کوئز کو آن لائن یہاں پر کلاس میں اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اپنے جس نے اسائنمنٹ کی ہوگی وہ اپنی اسائنمنٹ کو پوری ایمانداری سے خود مارک کرے گا، اور جس نے فل نہیں کی ہوگی وہ اس کوئز کے ساتھ ساتھ اپنی اسائنمنٹ کو فل کر لے گا، تاکہ ان کے لیے باقی تمام عمر کے لیے سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے ریلیٹڈ ایک خلاصہ یا ایک سمری جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں؟ جی، یہ آپ کا ٹائم ہے، آپ لوگوں نے بولنا ہے. میں بول کے میں بول چکی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ اسائنمنٹ بھی ہو جائے اور کوئز بھی ہو جائے، یعنی کہ آپ پھر ایسا ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کل اسائنمنٹ سینڈ کروں گی، بلکہ جی آج رات کو ہی سینڈ کروں گی. ٹھیک ہے، پوری ایمانداری سے آپ لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایز مچ نہیں، ایز 2 دن آپ ہمیں لوگ دینا تیاری کے لیے، ابھی نہ سینڈ کریں پھر اس طرح تو چیٹنگ ہو جائے گی. اب 2 دن ہم تیاری کر لینا، پھر آپ منڈے کو سینڈ کر دیں کوئی اسائنمنٹ. چلیں، یہ بھی اچھا آئیڈیا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہاں کریں گے. جی
हाँ जी, जी ये क्योंकि हम पढ़ लेंगे फिर हम तैयारी करेंगे, फिर ये तो ठीक हो चीटिंग हो गया। जाएगी ना। हाँ मंडे जी। को आपको सेंड की जाएगी, ठीक है। जी आप लोगों ठीक के है। पास सैटरडे दोपहर तक टाइम होगा, बल्कि क्लास से पहले तक टाइम होगा, आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। जी एंड देन फिर वही जमीनाबाजी वाली बात है कि आप लोगों ने वो बेईमानी नहीं करनी, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अपने उस्ताद के साथ पूरी पूरी ईमानदारी वाला मामला करना है, ठीक है। और आप लोग फिर इसको कीजिएगा, और सैटरडे वाले दिन फिर हम लोग ऑनलाइन उसको क्विज की सूरत में करेंगे, और आप लोग अपनी असाइनमेंट को मार्क भी कीजिएगा, और जहां जहां आप लोगों का नहीं अटेम्प्ट हुआ होगा वहां वहां आप उसको फिल भी कीजिएगा, ठीक है। जी ठीक है इंशाल्लाह। अगेन आज मैं बहुत ज्यादा फिर डिसअपॉइंट हूँ कि माशाल्लाह उस दिन तजवीद वाले दिन 18 लोग थे, और आज फिर 8 लोग हैं। वो 10 लोग कहाँ हैं? हैरुनिसा का तो चलो मैसेज आ गया था, वो बीमार है, बाकी सब लोग किधर हैं? देखिए रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है, लेकिन वो खैर या वो रहमत या फरिश्तों का वो पर फैलाना और सकीनत जो आपको एक क्लास में एक जमात के साथ मिलती है, वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग में नहीं मिलती। मैं बार बार आपसे यही कहूंगी कि जो चीज आप क्लास के दौरान जज्ब कर सकते हैं, जो चीज आपके अमल में इस वक्त आ सकती है, जो आपके दिलों की कैफियत इस वक्त हो सकती है, वो एक रिकॉर्डिंग सुनते हुए नहीं होगी। बराहे करम आप लोग रेगुलर होने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों का कोई रिफ्लेक्शन है इसको पढ़ने के बाद, आप लोग कोई इसके अख्ताम पर बात करना चाहते हैं, कुछ आज के लेसन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात करना चाहता है, तो प्लीज कीजिए। कुछ नहीं है, सबको सब कुछ समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, फिर आज इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला वेनसडे वाले दिन तजवीज़ की क्लास के साथ फिर सब मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में बरकत दे। आज जो पढ़ा है अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस इल्म को लेकर इसको आगे फैलाने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।